ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج 15ویں پارے کے چند آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ 15ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہود کا یہ لقب ہے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور انہی سے پھر بنو اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے۔ چونکہ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ہے اسی کو ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، یا یہود بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہودیوں میں جو کنورٹڈ ہوتے ہیں یعنی مختلف ریلیجن سے یہودی بنتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں، اور انہیں وہ اس طرح سے یہودی مانتے بھی نہیں ہیں۔ اصلاً یہودی ان کے ہیں وہی ہے جو کہ نسلاً یہودی چلے آ رہے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں معراج کے سفر کا تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ معراج کا واقعہ کب ہوا۔ عام طور پہ رائے یہی ہے کہ 10 نبوی کے لگ بھگ یہ واقعہ ہوا ہے معراج کا، یعنی نبوت کے 10 سال کے قریب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سفر کروائے۔ ایک سفر تو آپ کا مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس یا فلسطین تک تھا۔ دوسرا سفر پھر آپ نے مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ آسمانوں کا کیا۔ تو مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام جو انبیاء کرام تھے ان کی امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد براق نامی سواری کے اوپر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر گئے۔ پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمانوں کے اوپر مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو کچھ تحائف سے نوازا۔ آپ تحائف کہہ لیں، تحفے کہہ لیں، جن میں سے ایک نماز کا تحفہ ہے جو معراج کی رات دیا گیا۔ شروع میں 50 نمازیں تھیں جو آہستہ آہستہ کم ہو کے پھر 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ بھی اسی موقع پہ دی گئیں۔ پھر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ انعام تھا۔ تو قرآن مجید میں یہ جو پہلا حصہ ہے واقعہ معراج کا یا معراج کے سفر کا، یعنی جس میں مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، اس کا تذکرہ یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ملتا ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے معراج کے واقعے کا، جہاں آپ نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا وغیرہ، اس کا تذکرہ سورہ نجم میں ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ اب اس میں بعض لوگوں نے ہمارے ہاں جو ایک ماڈرنسٹ اپروچ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی رائے کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مشاہدہ تو ہوا ہے لیکن یہ خواب میں تھا۔ اگر ہم اس کو خواب بنا لیں، جیسا کہ آگے ایک آیت آ بھی رہی ہے جس میں رویا کا تذکرہ ہے، رویا بیسیکلی خواب ہی کو نہیں کہتے، لیکن بہرحال وہاں ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ خواب میں ہوا ہے یہ سب کچھ، تو پھر یہ کوئی میریکل یا معجزہ اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا۔ دیکھیں، خواب میں تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کر کے آ سکتا ہے۔ خواب کیا، بلکہ ابھی انسان اپنی آنکھیں بند کرے اور اپنے تخیل میں، اپنی امیجینیشن میں جہاں مرضی چلا جائے۔ انسان کی جو تخیل ہے، اس کی جو امیجینیشن ہے، اس کی کوئی باؤنڈریز تو ہے نہیں۔ تو یہ ہے، اب ہمارے ہاں جو بھی لوگ اینیمیشن وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو دیکھیں وہ تخیلات میں کیا کچھ جو ہے وہ اس کو اپنی اینیمیٹڈ جو ہے وہ موویز کے اندر، پکچرز کے اندر بھی لے آتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ بہت ہی کمزور قسم کی بات معلوم ہوتی ہے کہ خواب میں یہ ہوا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جسم اور روح سمیت یہ معجزہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جو ہے وہ سیر کروائی گئی۔ اگر یہ صرف خواب میں ہوا تھا تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ قریش مکہ کے لیے یہ فتنہ بنتا، کیسے آزمائش بنتا؟ مطلب انہوں نے کیوں انکار کیا؟ خواب میں تو کچھ بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی جو ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی شخص خواب میں جنت جہنم دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بات ہے کہ یہ جو کفار کے لیے آزمائش بنی ہے تو وہ اسی وجہ سے آزمائش بنی ہے کہ دعویٰ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس
مطلب اپنے اس جسم کے ساتھ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی مختلف احادیث ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو بیان کی ہے، بہت سی ایسی نشانیاں قدرت کی بیان کی ہیں کہ جن سے بہت سی جو ہے وہ گرہیں بھی کھلتی ہیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے، اس میں یہود کی یا آپ کہہ لیں بنی اسرائیل کی تاریخ کو 4 حصوں میں 4 ادوار میں بیان کیا گیا، جن میں سے 2 ان کے عروج کے دور تھے اور 2 ان کے زوال کے دور تھے۔ پہلا جو ان کا عروج کا دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آپ کہہ لیں ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، یہ کوئی تقریباً 1000 BC کے قریب بنتا ہے۔ تو حضرت داؤد کا زمانہ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، تو اس میں حضرت سلیمان کے زمانے میں بہت بڑی سلطنت ان کی پھیل گئی تھی، یعنی دنیا کے ایک بڑے حصے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ حکومت کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ بنی اسرائیل کا پہلا دور عروج تھا، اور پھر ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھیں، جیسے قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا، جن و انس کے اوپر ان کی حکومت چلتی تھی۔ تو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کتاب میں طے کر دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ہی فساد برپا کرو گے اور 2 مرتبہ ہی بڑی جو ہے وہ سرکشی بھی کرو گے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد ان کی جو سلطنت تھی یہ تقسیم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اب آپ کہیں کوئی 400 سال اس طرح سے گزرے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے اندر اخلاقی بیماریاں آ گئیں اور شرک بھی جو ہے وہ عام ہو گیا، پھیل گیا۔ پھر بخت نصر جو تھا اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور مسجد اقصیٰ کی آپ کہہ لیں کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان، جسے وہ ہیکل کہتے ہیں، ٹیمپل، سالومن ٹیمپل کہتے ہیں، اس کو بخت نصر نے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ زمین کے ساتھ ملا کے رکھ دیا، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور بڑی تعداد میں ان کو قیدی بنا کے جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ تو وہ عراق سے آیا تھا نبوکدنضر جو تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے، تورات بھی ان سے ضائع ہو گئی تھی، پھر انہوں نے حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے تورات کو مرتب کیا، پھر ان کے اندر جو ہے وہ ایک رینیسنس کی، ایک احیاء کی جو ہے وہ تحریک چلی ہے، اور پھر دوبارہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی سلطنت جو ہے وہ قائم کی، جو مکابی سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر اخلاقی جو ہے وہ برائیاں پیدا ہوئیں، سرکشی عام ہو گئی، اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ گراوٹ آ گئی، شرک بھی جو ہے وہ پھیل گیا۔ پھر جو ہے وہ ٹائٹس رومی نے، جو رومن ایمپرر تھا، اس نے کوئی 70 عیسوی میں ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، اور خوب لاکھوں کی تعداد میں کہا جاتا ہے اس نے یہودی مار دیے، اور اسی طرح بڑی تعداد میں ان کو جو ہے وہ قیدی بھی بنایا، غلام اور لونڈیاں بنا لیا۔ تو یہ ان کے گویا کہ عروج کے 2 دور اور اسی طرح زوال کے 2 دور تھے، جب تک وہ اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے، اللہ کے دین کو انہوں نے نافذ کیا رکھا، انہیں دنیا میں عروج ملا، اور جیسے انہوں نے اللہ کے دین سے اعراض کر لیا تو پھر ان کی حیثیت بھی دوسری قوموں جیسی ہوگی، بلکہ دوسری قومیں ان کے اوپر مسلط ہو گئیں، کیونکہ یہ لوگ تو دین کو جاننے والے تھے، یہ تو اس کے رسپانسیبل تھے، دوسرے تو دین سے ویسے ہی جاہل تھے۔ یہی معاملہ اگر امت مسلمہ کو آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کے بارے میں ہم نے شروع میں پہلے پارے میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی پیروی کرے گی، جیسے ایک جوتا جو ہے وہ دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، حذو النعل بالنعل کے الفاظ ہیں۔ تو اب اس امت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 عروج اور 2 زوال اس امت میں بھی وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا عروج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جو بنو عباس کے دور کے اندر جو ہے وہ 3 براعظموں تک جو ہے وہ یہ سلطنت ہماری جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ پھر اس کے بعد بنو عباس کے اندر جو ہے وہ ایک زوال آیا، اور جو اس وقت کے خلفاء تھے وہ عیاش پرست ہو گئے، لوگوں کے اندر بھی اخلاقی بیماریاں جو ہے وہ عام ہو گئیں، دنیا داری آ گئی، کلامی بحثوں کے اندر پڑ گئے، دین سے جو ہے وہ دین کی روح کے ساتھ، اس کے اسپرٹ کے ساتھ وہ والا تعلق نہیں قائم رہ گیا۔ تو پھر اب چنگیز خان اور اس کی آنے والی ذریت جو ہے، اور ہلاکو خان اور اس طرح سے تتاری کس طرح سے
پوری دنیا کے اوپر بھی مسلط ہوئی، لیکن امت مسلمہ کے اوپر ہیں، کھوپڑیوں کے مینار انہوں نے قائم کر دیے، اور کتنی انہوں نے قتل و غارت کی ہے۔ بغداد جو بنو عباس کا جو خلافت کا آپ کہہ لیں ایک طرح سے کیپٹل تھا، اس کی کیسے انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو وہ ایک بدترین قسم کا دور زوال تھا جس سے ہم گزرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ریوائول آیا ہے، اور یہ امت پھر کھڑی ہوئی ہے، لیکن پھر اب اس کا سینٹر جو ہے وہ عرب نہیں تھا، اب اس کا سینٹر جو ہے وہ ترک تھے۔ گریٹ آٹومن امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ پھر ادھر انڈیا میں بھی مغل آئے، بڑا عرصہ انہوں نے حکومت کی، مغلوں نے سلطنتیں قائم کی۔ تو وہاں جو ترکی کے اندر جو سلطنت قائم کی گئی تھی، تو اب وہ سیریا میں بھی، عراق میں بھی، مصر تک، اور فلسطین اور جارڈن، اور مطلب کئی ایک ممالک تک جو ہے وہ پھیل گئی، اور وہ 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی، 3 براعظموں تک اتنی بڑی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ لیکن ان کے اندر بھی پھر ترکوں میں بھی زوال آ گیا، آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو گیا، بھائی ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو گیا اقتدار کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو گئے، جیسے ہمارے مغل کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ بھی انگریز کی سازش سے جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر ایک دور زوال ہے جو اس امت نے دیکھا، اب پھر ایک عروج کا دور انشاءاللہ سے آنا ہے، جس کی بشارت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث میں، کہ جیسے مہدی کا آنا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور دنیا کے اندر پھر جو ہے وہ ایک مرتبہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر کچے پکے گھر میں جو ہے وہ اسلام کا کلمہ جو ہے وہ پہنچے گا اور غالب آ کر رہے گا۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی رویوں میں سے ایک رویے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ رویہ کیا ہے کہ انسان جب اللہ سے جو ہے وہ دعا کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ سے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے، ایسی جیسے کہ اللہ سے خیر کی دعا کی جاتی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ ایک تو ویسے انسان کی فطرت میں جلد بازی بھی ہے، دیکھیں کہ جیسے سڑک پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہو تو ہر بندہ جیسے دوسرے کو کٹ مارنے کے چکر میں اور معلوم نہیں کہ اس نے کہیں جو ہے نا کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچنا ہو، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ہر بندہ ہی جو ہے وہ جلدی میں ہے، کہیں بینک کے سامنے لائن لگی ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ پیچھے سے آتا ہے اور کراس لگا کے جو ہے نا سب سے آگے گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ویسی انسان کے اندر جلد بازی ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس جلد بازی کی وجہ سے انسان بعض اوقات یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے بس مل جائے، اور اس میں بعض اوقات وہ اللہ سے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو اس کے لیے شر ہے، اچھی نہیں ہے، وہ اس کی اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ انسان اپنی جلد بازی کی فطرت کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ اب جلد بازی انسان کے اندر فطری طور پہ موجود ہے، لیکن اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی جلد بازی پہ قابو پا سکتا ہے، یعنی اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کر سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو مینیج کر سکتا ہے، آرگنائز کر سکتا ہے، یہ سب کیپیسٹی انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہی تو انسان کا امتحان ہے کہ بھئی یہ کمزوریاں، آپ نے اپنی ان کمزوریوں پہ قابو پا کے دکھانا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ سے شر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یا اللہ سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیے شر کا باعث ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے، اب جیسے دیکھیں بچوں کو جوانی میں جو ہے وہ کوئی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایفیلیشن ہو جاتی ہے، تعلق قائم ہو گیا، اب والدین سمجھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو، نہیں میں نے وہاں ہی شادی کرنی ہے، بہت دفعہ ٹھیک ہے، وہ بیٹی بھی ٹھیک کہتی ہوگی، وہ رشتہ مناسب ہوتا ہوگا، والدین بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے، عین ممکن ہے کہ ایسا ہوگا، ہر دفعہ تو بیٹی ٹھیک نہیں ہوگی، بعض دفعہ والدین بھی ٹھیک ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ ایسی جگہ رشتے کے لیے اصرار کر رہی ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ بالکل چال باز قسم کا ہے، بالکل نکما ہے، نکھٹو ہے، یا جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے۔ اب اس نے کسی طرح سے جو اپنی باتوں میں پھانس لیا ہے، اب گھر والے شادی نہیں کر رہے، اب ایسے میں جو ہے وہ اس کو یہ ہے کہ جی میری یہاں پہ ہو ہی ہو، اور اب اس کے لیے جو ہے وہ مطلب نظر مانی جا رہی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ نیکیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے وہ فیصلہ بہتر نہ ہو، انسان کے حق میں وہ اچھا نہ ہو۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سے اسی طرح سے مانگنا چاہیے، اللہ اگر میرے حق میں اچھا ہے تو مجھے دے دے، اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے جو طلبگار ہیں ان کا انجام، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا چاہتے ہیں، بس انہیں دنیا کسی طرح سے مل جائے، آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور آخرت چاہیے بھی نہیں، اور آخرت کی کوئی اہمیت بھی نہیں۔ تو جس کے سامنے آخرت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ اسے کیوں آخرت دے گا؟
تو فرمایا جو کوئی عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ عجلت سے ہے، جو جلدی مل جاتی ہے، دنیا انسان اس لیے چاہتا ہے کہ جلدی مل جاتی ہے، آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جس کا آخر یعنی بعد میں جس کا جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا۔ اب انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ ہاں بھائی فوراً اگر لینا چاہتے ہو تو 1000 ملے گا اور سال بعد جو ہے وہ تم کو 10,000 ملے گا، تو وہ کہے گا نہیں فوراً دے دو، بس 1000 دے دو، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی جو ہے وہ مزاج میں عجلت ہے، تو اس لیے دنیا کا ریوارڈ چونکہ جلدی مل جاتا ہے تو اس لیے انسان جو ہے وہ دنیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے، دنیا میں ریوارڈ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ دنیا ہم اس کو دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اور جتنی چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ جتنی وہ چاہے گا اتنی دے دی، نہیں۔ مانگنے والے تو بہت ہیں دنیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو ہم نے دے دی، کسی کو نہیں دی، اور کسی نے جتنی مانگی تھی اس کو جتنی ہماری مرضی تھی اتنی دے دی۔ لیکن اگر یہ آخرت کا امیدوار نہیں ہے، آخرت کا یہ امیدوار نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ تمہارے نزدیک، تمہاری نظر میں صرف دنیا کی حیثیت ہے، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے حوالے سے جو ہے وہ بھر دیا، اور تمہاری آخرت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، مطلب تمہیں کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، ملتی ہے نہیں ملتی، کوئی اللہ سے کبھی دعا بھی نہیں کی۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن، ہاں اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہو، یہ بھی شرط ہے کہ مومن ہو، مومن ایمان لانے کے بعد پھر آخرت کے لیے ایفرٹ کرے، کوشش کرے، تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی، اسے اللہ تعالیٰ آخرت دیں گے۔ دنیا کا پرنسپل یہ ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے ضروری نہیں اللہ اس کو دے، کبھی دے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اور آخرت کا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دیں گے، لازماً دیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 80 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ یعنی آخرت کی اعتبار سے اگر اس نے سبحان اللہ کہا تو اس کا اجر محفوظ ہو گیا، اور دنیا کے لیے بعض اوقات وہ پی ایچ ڈی کر لے گا لیکن جاب ملے گی نہیں ملتی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ پی ایچ ڈی کرے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان بزنس جو ہے کوئی کھڑا کرنا چاہتا ہے، ملینز جو ہے اس میں لگا دیتا ہے، لیکن بزنس کھڑا نہیں ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے لیے انسان محنت کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں دنیا مل جائے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات مل جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ملتی۔ سکسیس سٹوریز بھی ہیں ہماری سوسائٹی کی ہیں، وہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے دیتے ہیں لیکن جس کو چاہتے ہیں اور جتنی چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ امیزون پہ بیٹھے ہیں، آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، اور بٹھائے جو ہے گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ملینز یا کروڑوں کما لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ متوجہ کریں کہ آخرت بھی مانگا کرو، آخرت بھی چاہو، اصل مقصود آخرت کو بناؤ، باقی دنیا ٹھیک ہے استعمال کی چیز ہے، استعمال کرتے رہو۔ لیکن جو آخرت کے لیے ذرا سی بھی سعی اور کوشش کرتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہتا ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دنیا کی محنت ضائع ہو سکتی ہے، آخرت کے لیے کی ہوئی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے کمپیریزن کیا ہے اس محنت میں جو دنیا کے لیے کی جاتی ہے اور وہ جو کہ آخرت کے لیے کی جاتی ہے۔ نیکسٹ آیات جو ہیں یہ 2 رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، تیسرا اور چوتھا رکوع۔ اس میں جو احکامات بیان ہوئی ہیں ان کو احکام عشرہ بھی کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس، 10 احکامات ہیں۔ یہ پچھلی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ آج بھی آپ تورات جو ہے کتاب مقدس، اردو کا ترجمہ آپ اس کا کھولیں، اگر انگریزی ورژن آپ اس کا کھولیں اس میں دیکھیں تو یہ احکامات آپ کو آج بھی مل جائیں گے۔ تو یہ کیا احکامات تھے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے شرک سے منع کیا، تمام نبیوں نے شرک سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے افعال میں جو کام اللہ کر سکتا ہے آپ کہیں کہ جی وہ فلاں بھی کر سکتا ہے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ فلاں کے اندر بھی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ خالق ہے، آپ کا کریٹر ہے، اس کے برابر کسی کو نہ قرار دو ہے۔ باپ تو انسان کا ایک ہی ہوتا ہے نا، آپ کسی اور کو باپ بنا لے تو باپ کو تکلیف ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ایک ہی ہے، کریٹر ایک ہی ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ اس طرح سے اللہ کے برابر کھڑا کر دے تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ کو برداشت نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. دیکھو اگر والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تمہاری زندگی میں تو انہیں اف تک مت کہنا، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کو گالم گلوچ کرنا، یا بعض بدبخت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، انہیں اف تک بھی مت کہنا. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہ. بعض اوقات ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسی خواہشات کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو پوری نہیں کی جا سکتی، یا ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے، تو ایسے میں ان کو برداشت کرنا. یہی تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی اچھی بری برداشت کرنا، اس کو برداشت کرنا. اب انسان کہے نہیں وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے، اچھا نہیں کرتے تو تبھی تو کہا گیا کہ حسن سلوک کرو. اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تم بھی اچھا کر رہے ہو تو تمہاری کہاں پہ آزمائش ہے؟ پھر کون سا حسن سلوک ہے؟ وہ تو عدلے کا بدلہ ہے. تو والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان اسی کا تو نام ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنا تو نرم بات کرنا. باقی یہ ہے کہ والدین اگر معصیت کا حکم دیں تو قرآن نے خود کہا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی والدین کی وجہ سے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، ان کے حقوق پورے کرتے رہو، ان کے ساتھ نرمی اور عاجزی سے پیش آتے رہو، ان کے ساتھ سختی سے گفتگو نہ کرو، ان کو جھڑکو مت. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اپنے والدین کے سامنے جو ہے وہ اسی طرح اپنے بازو پھیلا کے، کہ جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے، مرغی ہے جیسے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ بازو پھیلا لیتی ہے، تو اسی طرح شفقت کے بازو جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے پھیلائے رکھو. ہر وقت جیسے مستعد رہو، تیار رہو کہ کب وہ مجھے کوئی کام کہیں تو میں ان کے کام آؤں. بس یہ جذبہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی کام کہیں کہ یہ تو ہر وقت مجھے کام ہی کہتے رہتے ہیں، بس میں کیا کروں، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ والدین بھی انسان ہیں، نو ڈاؤٹ انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں کوتاہی کریں، اپنے اولاد کے ساتھ زیادتی کریں. لیکن دیکھیں والدین کے بڑے والدین سے پوچھیں گے، آپ والدین کے بڑے نہیں ہیں، آپ اپنی اولاد کے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اولاد آپ کا کرے گی، آپ اپنے والدین کا کریں گے. آپ کے والدین نے اگر کوئی زیادتی کیا تو اللہ ان سے پوچھ لے گا. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے حق میں زیادتی نہ کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا کرتے رہیں، اے ہمارے رب آپ ہمارے والدین پہ اسی طرح سے رحم کریں جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا. ایک ماں جو ہے وہ پوری رات جو ہے وہ جاگ کر گزار دیتی ہے. خاص طور پہ شروع میں 2 سال جو بچے کے ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں. بچہ پوری رات جاگتا ہے، اس کی کوئی نیند کے ٹائمنگ سیٹ نہیں ہوتے. پھر جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے پیشاب کر دیتا ہے. پھر اس کی وومیٹنگ، چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان ہو جانا، پھر اس کو ہر دوسرے تیسرے ہفتے جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا. شروع میں تو وہ بہت نازک ہوتا ہے، ذرا سی ہوا لگے تو بیمار پڑ جاتا ہے. تو یہ سب والدین کو کرنا پڑتا ہے، اور والدین یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور انسان کو اس کی قدر کب آتی ہے؟ جب وہ خود والد بنتا ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ راتوں کو جاگنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے، اور والد ہونا، پھر اسے اپنے والد کی قدر بھی آتی ہے اور اپنی والدہ کی قدر بھی آتی ہے، لیکن شادی کے بعد، اپنی اولاد ہونے کے بعد. لیکن اللہ تعالیٰ تو سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. سوچو ان کے بارے میں کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا، اور بغیر کسی عوض کے کیا. بلا وجہ کرتے ہیں نا، مطلب ہم انہیں جواب میں کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ساری زندگی وہ ہمارے کرتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو مر کے بھی ہمارا کرتے ہیں کہ وراثت میں ہمارے لیے مال چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ مزے سے ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال اگر مجھے کمانا پڑ جاتا ہے، یہ پلاٹ میرے والد نے جو ہے وہ ساری زندگی محنت مزدوری کر کے وہ پلاٹ بنایا اور مجھے مفت میں مل گیا. مجھے اگر کرنا پڑتا تو مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی، اس کے لیے کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑتی. لیکن وہ جائیداد مجھے مفت میں مل گئی، وہ ایسٹ مفت میں مل گیا والدین کی طرف سے. مرتے مرتے بھی وہ مجھے نواز گیا. تو بہت بڑے احسانات ہیں ان کے، بہت بڑے احسانات ہیں. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ فضول خرچی سے منع کیا. تو ایک تو کہا گیا کہ جو بھی مسلم سوسائٹی ہوگی وہ کسی عقیدے کے اوپر، کسی آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑی ہوگی، اور وہ آئیڈیالوجی کیا؟ توحید کی آئیڈیالوجی. کوئی بھی مسلم سوسائٹی جس کے اندر شرک عام ہو، آپ اسے مسلم سوسائٹی نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک مشرک سوسائٹی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں توحید کا میسج عام ہوگا، توحید کے اوپر لوگ عمل پیرا ہوں گے. اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک.
جس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اولڈ ہومز بن جائیں، پیرنٹس جو ہے وہ وہاں جا کے رہنا شروع کر دیں اور گھروں میں ان کو رکھنے کو تیار نہ اولاد، ظاہری بات ہے کہ وہ پھر سوسائٹی کہاں سے مسلم سوسائٹی کہلانے کی حقدار ہے؟ تو یہ احکامات ہیں، جب یہ کسی احکامات کسی سوسائٹی میں لاگو ہوں گے، یہ احکامات، یہ 10 کمانڈمنٹس، یہ احکام عشرہ، تو پھر وہ مسلم سوسائٹی کہلانے کی حقدار ہوگی۔ یعنی اگر کسی معاشرے کو تم اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو یہ سب کچھ اس میں کر کے دکھا دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرنا۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو دیں ان کا حق، رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا تھا، آپ کی آزمائش کی ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حصہ اللہ نے آپ کو دے دیا آپ کو آزمانے کے لیے، اور کہا کہ آپ ذرا ان کو واپس کرو۔ اب دیکھتے ہیں واپس کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے والدین کیا کرتے ہیں، ایک بچے کو پکڑا دیا، اچھا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دینا، اب وہ نہیں دے گا تو والدین ناراض ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، تمہیں اللہ نے زیادہ دے دیا، تم اس کے حقدار تھوڑے تھے، تمہیں اللہ نے زیادہ دے دیا، تم اس کے کہاں سے حقدار تھے؟ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، اس میں دوسرے کا حق ہے، وہ حق اس تک پہنچاؤ۔ جو اللہ نے تمہیں مال دیا، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ تو آتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ جب لوگوں کو جو ہے وہ نہیں بانٹے گا، لوگوں کا مال جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچائے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ میں خرچ کرے گا، فضول خرچی کرے گا۔ سارا دن بیٹھے جو ہے وہ سگریٹ پھونکے جا رہے ہیں، سارا دن چین سموکرز، کیا ہے؟ پیسے کو آگ لگائی جا رہے ہیں۔ پھر شادی بیاہ کے اوپر اب دیکھیں رسومات ہوتی ہیں، ان پہ کتنا پیسہ اڑایا جائے، پٹاخے، لاکھوں کے پٹاخے لوگ بجاتے ہیں شادی بیاہ کے اوپر، جو ہے وہ پیسے کو کیا کر رہے ہیں؟ آگ لگا رہے ہیں۔ جہاں ایک ڈش سے کام چل سکتا وہاں 10 ڈشیں جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں، دکھلاوے کے لیے، شو آف کے لیے، کہ جی ہمارا ولیمہ ایسا ہونا چاہیے۔ وہ کھانا ضائع ہو رہا ہے، اناج ضائع ہو رہا ہے، اتنا لوگوں نے کھایا نہیں جتنا انہوں نے جو ہے وہ اس کو پھینکا۔ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں خرچ کیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیکھو فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شیطان کا کام لڑائی کروانا ہے۔ تو جو فضول خرچ ہے وہ سوسائٹی میں فساد برپا کر رہا ہے، جو شیطان کا کام ہے۔ فساد کیسے برپا کرتا ہے؟ جب وہ فضول خرچی کرتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس کو دیکھ کے کیا ہے، ان کو ظاہری بات ہے تب چڑھتی ہے۔ اس کے جو ملازم ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اور اس کی جو ہے وہ عیاشیاں آپ دیکھو، یعنی اس کا کتا بھی جو ہے وہ بریڈ کھا رہا ہے، اور اس کا گھوڑا جو ہے وہ مربے کھا رہا ہے، اور مجھے جو ہے وہ روٹی میسر نہیں ہے، اور اس کے جانور تک اے سیوں میں بیٹھتے ہیں اور میرا پنکھا بھی نہیں چلتا۔ پھر سوسائٹی میں ایک طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے، پھر خونی انقلاب آتے ہیں۔ یہ ریولوشنز ہم نے دیکھی ہیں، وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں آئے، وہ اسی جو ہے وہ غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے آئے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ یہ جو رشین جو ہے وہ انقلاب آیا تھا، اسی طرح سے پھر جو ہے وہ فرینچ ریولوشن آیا، اور اس میں جو ہے وہ کتنے لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ وہی طبقاتی تقسیم، کہ غریب اور مزدور طبقہ کھڑا ہو گیا کہ امیروں نے ہمارا خون نہ چھوڑ لیا، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہوں نے جو ہے وہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کر لیا، اب ہم ان کو محلوں سے اٹھا کے پھینکیں گے۔ تو یہ پھر ہوتا ہے۔ تو فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں سوسائٹی میں، ایک خاص طبقے کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی یہ قوم فرسٹریٹڈ کیونکہ ایک طبقہ اوپر بیٹھا ہوا ہے جو کھائی جا رہا ہے، اس ملک کو کھائی جا رہا ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی گالی ملے صحیح جو ہم ان کو دے سکیں، اور ہمارا سوشل میڈیا، ٹویٹر دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، وہ گالیوں سے بھرا پڑا ہے۔ خاص طور پہ یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کھانے والے، سب کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسراف اور بخل، فضول خرچی اور پھر اسراف اور بخل، اس سے بھی منع کر رہے ہیں۔ اسراف وہی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، فضول خرچی تو کہتے ہیں نا ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں خرچ کرنا۔ اور اسراف یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ ایک ہے پٹاخوں میں خرچ کرنا، پٹاخوں میں آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے پیسے کو، یہ فضول خرچی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کھانے پہ خرچ کرنا لیکن ضرورت سے زائد خرچ کر دینا، ٹھیک ہے۔
آپ نے 1 پلیٹ کھانی تھی، آپ نے 10 پلیٹیں منگوا لی، سارا کھانا ضائع چلا گیا۔ تو اسراف سے بھی منع کیا گیا کہ اسراف نہیں کرنا۔ اور دوسرا بخل اور کنجوسی سے بھی منع کیا گیا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جی انسان جو ہے نا وہ اب اتنا کنجوس بن جائے، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہ کرے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ تو کنجوسی بھی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لیں کہ بالکل اب ہاتھ کھولنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دیں، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے، انسان تھک ہار کے بیٹھ جائے۔ تو جو اسراف کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کی آمدن جو ہے وہ 30,000 ہے، اب وہ مہینے کے شروع میں جو ہے وہ 25,000 جو ہے وہ لگا دیتا ہے، مطلب کوئی نیا موبائل لے لیتا ہے، اب 5,000 میں جو ہے وہ گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ نہیں چلا پائے گا نا۔ تو اب مہینے کے آخر میں کیا کرے گا؟ ادھر سے ادھار مانگ، ادھر سے ادھار مانگ۔ تو اپنی جیب دیکھ کے خرچ کرو، اسراف نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جیب دیکھ کے خرچ کرو۔ بھائی آپ کی تنخواہ اگر 40,000 ہے تو آپ 30,000 کا مکان کیوں کرائے پہ لیتے ہیں؟ آپ 15,000 کا مکان کرائے پہ لے لیں۔ آپ کی تنخواہ اگر 20,000 ہے تو آپ نے 10,000 والے اسکول میں ضرور اپنے بچوں کو ڈالنا ہے، آپ 2,000 والے اسکول میں اپنے بچوں کو ڈال لیں کسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی جیب کے حساب سے جو ہے وہ اپنے اخراجات کو رکھنا چاہیے، ورنہ تو دوسروں سے مانگتا پھرے گا، پھر ہر مہینے کے آخر میں مانگتا پھرے گا۔ تو یہ اسراف نہیں کرنا، اور دوسرا کنجوسی بھی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اوپر نہ لگائے، کنجوسی اختیار کرے۔ مطلب اب لاکھوں کا جو ہے وہ بینک بیلنس ہو، لیکن اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ انسان اس کی حالت دیکھ کے کہے کہ یار اس کو تو کوئی زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو تو زکوٰۃ دے دینی چاہیے، ایسی مسکینوں والی صورتحال اور ایسے کپڑے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کی جو آثار ہیں اللہ کی نعمتوں کے وہ ہمارے اوپر نظر آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ بندے کے اوپر اللہ کی نعمت ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جو ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور وعدہ ضروری نہیں کہ ہم وعدے کے الفاظ بولیں کہ بھائی میں وعدہ کر رہا ہوں، نہیں، بس حالات کے تحت ایک کمٹمنٹ ہے آپ کی، انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ اچھا میں فلاں وقت آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا، ٹھیک ہے جی، آپ مجھے کل مغرب کے بعد ملنے کے لیے آ جائیں، تو یہ وعدہ ہی ہو گیا ایک طرح سے، وعدے کا لفظ بولنا تو ضروری نہیں ہے۔ اب وہ صاحب آ گئے اور آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جی جا کے بتائیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ابا جان گھر پہ نہیں ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، وعدہ پورا کریں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ وعدہ پورا نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی سے پیسے پکڑ لیے، یار 2,000 دینا، بس کل دیے تمہیں، کل دے، یار ہفتے بعد دے دوں گا، اب وہ بیچارہ 1 مہینے سے منہ تک ہی جا رہا ہے اور آپ اس کے پیسے واپس نہیں کر رہے۔ بھائی آپ واپس نہیں کر سکتے تھے، کم از کم آپ اس کو پہلے بتا دیتے کہ بھائی مہینے بعد واپس کروں گا، 2 مہینے کے لیے مجھے آپ سے یہ قرض چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دنیا کا امیج بھی خراب ہوتا ہے نا، کہ یار یہ دیکھو بندے نے کمٹمنٹ کی تھی پوری نہیں کی، دنیا کا امیج بھی خراب ہوا۔ اگر آپ کاروباری شخصیت ہیں تو اپنا کاروباری امیج بھی خراب کریں گے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیا اللہ کی نظر میں بھی جو ہے وہ یہ اچھا نہیں ہے، کمٹمنٹ پوری نہیں کی۔ تو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اپنا ماپ پورا کرو، جب بھی ماپو اور سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ کپڑا جب ماپنا ہے تو پورا ماپنا ہے، جب تولنا ہے تو پورا تول کر دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی قوموں میں یہ عام تھا، اب خیر ہمارے ہاں ماپ تول میں بھی کمی بیشی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو کمی بیشی کی جاتی ہے وہ ملاوٹ کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں، فضول خرچی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا، کنجوسی اختیار نہیں کرنی، بلکہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ سارے احکامات ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑے بیلنس وے میں سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی سوسائٹی میں، اور سارے طبقات کے اندر کسی درجے میں جو ہے وہ خوشحالی آئے گی اور پاورٹی ختم ہوگی۔ پھر کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہے، ایسے جو ٹرانزیکشنز ہوں گی ان میں بہتری آئے گی۔ پھر ماپ تول اس کو پورا رکھنا ہے، اس میں عدل کرنا ہے، تو اس میں مارکیٹ میں تیزی آئے گی، مندی کا رجحان نہیں آئے گا۔ جب سب بھی ایک دوسرے کو فراڈ اور داغ لگانے کے چکر میں ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ مارکیٹ بیٹھ جائے گی، نہیں چلے گی۔
نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم نے کوئی موقف اختیار کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پہ، دلیل کے بغیر کوئی موقف نہیں اختیار کرنا۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کی سماعت، انسان کی آنکھیں، انسان کا دل، دماغ، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اللہ نے تمہیں کان سننے کے لیے دیے ہیں تو حق بات کو سنو، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں تو پڑھو، بھائی ریفرنس دیکھو، پوچھو کہاں پر ہے اس کو پڑھو، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، سوچو، دل کو استعمال کرو۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ان کو کیوں نہیں استعمال کیا، خاص طور پہ یہ صلاحیتیں تم نے دین کے لیے کیوں نہیں استعمال کی۔ تو اپنے موقف کی بنیاد جو ہے وہ علم کے اوپر رکھو، دلیل کے اوپر رکھو، بلا وجہ بلائنڈ فالوئنگ، بات سنی اور سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل پڑنا، جیسے کہ ایک ہجوم کا رویہ ہوتا ہے، وہ رویہ عام طور پہ جو ہے وہ معاشروں میں پیدا ہو جاتا ہے، بھائی اس سے بچ کے رہو، وہ نہیں کرنا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ مشرکین جو ہے وہ معبود کو تو مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں زیادہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، ہر دور میں مانتے رہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے بہت کم لوگ رہے ہیں، بہت کم ہیں جنہوں نے اللہ کا کریٹر کا خالق کا انکار کیا، چند ایک لوگ رہے ہیں، اکثریت میجورٹی مانتی رہی ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، پارٹنرز بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن زیادہ فوکس کس کو کرتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو فوکس کرتا ہے، کیونکہ میجورٹی کا مسئلہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو لو کان معه آلہۃ کما یقولون، اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی معبود ہوتے اللہ کے ساتھ جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، پھر وہ عرش والے کی طرف چڑھائی کرتے، لازماً چڑھائی کرتے۔ جیسے دنیا میں دو بادشاہ ہوتے ہیں، دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی سلطنت بھی ہتھیا لوں اور میں ہی جو ہے وہ اکیلا بادشاہ بن جاؤں۔ تو اگر دو خدا ہوتے تو وہ آپس میں لڑتے رہتے، مطلب اتنی یونیفارمٹی کے ساتھ یہ سارا دنیا کا نظام چل رہا ہوتا۔ ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے نکالنا ہے، ایک کہتا میں نے فلاں دن عید کرنی ہے، دوسرا کہتا میں نے فلاں دن عید کرنی، لڑائی جھگڑا چلتا رہتا۔ تو یہ نظم، یہ آرڈر ہمیں نظر نہ آتا، یہ سمیٹری ہمیں نظر نہ آتی اس کائنات کے اندر، اس یونیورس میں یہ جمال ہمیں نظر نہ آتا۔ تو یہ سب جو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی کا حکم چل رہا ہے، ورنہ تو وہ احکامات آپس میں ٹکراتے۔ ایک جگہ دو ایڈمنسٹریٹر نہیں چل سکتے، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو ایک کائنات کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، عقلاً بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو دو والی بات تو ہے ہی نہیں، باقی رہ گئی کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں کامن سینس ہے، کامن سینس کی بات یہ ہے کہ خدا کو نہ ماننا اور خدا کو ماننا، کون سی بات بہتر ہے؟ ظاہری بات ہے خدا کو ماننا، یہ اس کی نسبت بہت بہتر ہے، بہت زیادہ لاجیکل ہے، بہت زیادہ ریزنیبل ہے بنسبت اس کے کہ خدا کو نہ ماننا۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کہا گیا کہ دیکھو ساتوں آسمان اور زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود کھانے کی تسبیح سنی کہ کھانا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے، اور ایک دوسرے عالم کی جو ہے جو لاز تھے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ منکشف ہو گئے، ان کا اکتشاف ہوا ان کے اوپر۔ تو فرمایا گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ جب ہر چیز اللہ کی تسبیح میں، چرند پرند حیوانات، یہ درخت، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہے، تو ایک انسان ہے جس کے پاس اختیار ہے یا جنات ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ معراج تھا یہ مشرکین کے لیے جو ہے وہ آزمائش کا سبب بن گیا۔ آزمائش کا سبب کس طرح سے بنا؟ کہ مشرکین نے جو ہے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصیٰ اور 7 آسمانوں سے ہو کے آ گئے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو بعض مشرک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ اور آسمانوں سے ہو کے آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا واقعتاً یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں واقعتاً یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر سچ کہہ رہے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق پڑ گیا، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا تو بھائی سچ کہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو رویا دکھایا تھا، رویا ضروری نہیں کہ خواب کو، ڈریم کو کہتے ہیں، جو انسان جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو بھی رویا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ رویا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ بن گیا، فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا، قریش کے لیے۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو خواب میں کیا آزمائش کا پہلو تھا؟ کوئی پہلو نہیں تھا۔ خواب تو کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے، تو یہ خواب نہیں تھا، یہ جاگتی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اسی طرح ملعون درخت جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یعنی تھور کا درخت، اس کا تذکرہ بھی مشرکین کے لیے آزمائش بن گیا۔ جیسے قرآن نے کہا اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ کہ تھور کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ تو اب مشرکین نے واویلا مچا دیا۔ جہنم تو ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جی آگ ہوگی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس میں درخت ہوگا، یعنی اس طرح سے ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں نا۔ آج بھی ایتھیسٹ یہی کام کرتے ہیں، یہ سارے کام پرانے لوگ کر چکے ہیں، کوئی نیا اعتراض لے کے آؤ، ہاں وہی گھسے پٹے جو ہے وہ سوالات اور اعتراضات بار بار، جن کی چغالی جو ہے وہ پرانے زمانے میں عیسائی کرتے رہے، اورینٹلسٹ کرتے رہے، آج کل کے ایتھیسٹ جو ہے وہ ان کی چغالی کرتے رہتے ہیں۔ مطلب ان کے تو اتنا دماغ بھی نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا اعتراض ہی پیدا کر سکیں، جنہیں ہم دیسی ملحدین کہتے ہیں۔ ان کا تو مطلب المیہ یہ ہے کہ کوئی نیا اعتراض بھی پیدا نہیں کر سکتے، پرانے اعتراضات وہی جو چلے آ رہے ہیں، جن کے جوابات پتہ نہیں 20 مرتبہ دیے جا چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ یہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ اللہ نے قرآن کو آزمائش بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ بہت جگہ پہ اللہ نے قرآن کو بالکل کلیئر کٹ رکھا، اور بہت ساری جگہوں پہ اس کو آزمائش بنا دیا کہ بھائی ایمان لا کے دکھا دو، مجھے ایمان چاہیے تم سے، مجھے یہ مطلوب ہے۔ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روشن دلیل کی طرح واضح کر دیں تو پھر اس کے بعد تو ایک طرح سے وہ جبر ہو گیا نا۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر بعض آیات ایسی رکھی ہیں جو کہ متشابہ آیات ہیں، اور کہا کہ ان پہ ایمان لا کے دکھاؤ، ان پہ ایمان۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل اور جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو محکم کے ساتھ متشابہ کیوں رکھی گئی؟ اس لیے تاکہ انسان کی آزمائش مقصود ہے، اور آزمائش کے لیے تو اللہ نے پیدا کی ہے کہ آپ کمرہ امتحان میں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن ہر شخص اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر قبیلے کو اس کے امام کے ساتھ، اس کے لیڈر کے ساتھ بلوائیں گے۔ پولیٹیکل لیڈرز کھڑے ہوں گے، یہ سکندر اعظم ہے، یہ نپولین بوناپارٹ ہے، یہ ہٹلر ہے، یہ چرچل ہے، یہ ٹونی بلیئر ہے، یہ اوباما ہے، یہ کلنٹن ہے، یہ بش ہے، یہ بش جونیئر ہے، یہ بش جو ہے وہ سینئر ہے، سارے لیڈرز اور ان کے جو فالورز ہوں گے، جو ان کے لیے جو ہے وہ جانے دینے والے، سب کچھ قربان کرنے والے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں تو یہ بھٹو صاحب ہیں، یہ ضیاء الحق صاحب ہیں، جنرل ایوب خان ہیں، یہ عمران خان ہیں، یہ نواز شریف ہیں، یہ زرداری صاحب ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ سارے لوگ، سارے لیڈر، پولیٹیکل لیڈرز۔ اسی طرح مذہبی لیڈرز کو بھی آپ لے لیں، وہ بھی اپنے فالورز کے ساتھ، یہ پیر پگاڑو ہیں، یہ فلانے پیر ہیں، یہ فلانے، اپنے فالورز کے ساتھ جمع ہوں گے، اور جہاں ان کا لیڈر جا رہا ہوگا وہیں ان کے سارے فالور جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کامیاب وہ ہوگا کہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا، تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے۔ ان لوگوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا بنا رہا نا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ دنیا میں اندھا بنا رہا، دیکھ بھال کے نہیں چلا، بس ایسی بلائنڈ فالوئنگ، جس نے کوئی نعرہ لگایا خوشنما قسم کا نعرہ، اس کے پیچھے چل پڑا، ساری زندگی اسی میں گزر گئی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دین کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو وہ آخرت میں بھی اندھا بن کے اٹھے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ رستے سے، صحیح رستے سے بہت دور بھٹکا ہوا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نمازوں کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ نمازوں کو ادا کریں، خاص طور پہ فجر کی نماز۔ کہا گیا کہ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کے، یعنی ظہر کی نماز سے لے کے رات کے اندھیرے تک،
4 نمازیں آ گئیں سورج ڈھلنے سے لے کے، زوال سے لے کے رات کے اندھیرے تک، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ فجر کی نماز کا علیحدہ سے ذکر کیا اور اس میں قرآن کا ذکر کیا، کیونکہ فجر میں اس لیے لمبی تلاوت کی جاتی ہے، اور ساتھ میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے قرآن میں جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی فجر کے وقت فرشتے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کون حاضر ہے کون نہیں ہے، خاص طور پہ جماعت کی نماز میں، تو جب اللہ کے پاس وہ رجسٹر لے کے جائیں تو آپ کا نام لکھا ہوا ہو۔ تو فجر کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس نے رات کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس کو نصف رات قیام کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ایسی ہے جیسے وہ ساری رات کھڑا رہا۔ نیکسٹ آیات میں قرآن کے شفا ہونے کا بیان ہے، یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے قرآن اتارا، ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اور یہ شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ شفا کس معنی میں؟ ظاہری بات ہے جو روحانی بیماری ہوتی ہیں، جو دل کی بیماری ہیں، ٹھیک ہے، امراض القلوب جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے لیے دل کی جو ڈیزیزز ہیں، اسپرچول ڈیزیزز، حسد ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے، نفاق ہے، کفر ہے، عجب ہے، تو اس کے لیے یہ قرآن مجید کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کو پھیلائیں، اس کو عام کریں، اس کی دعوت دیں، اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ تو یہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق، تو یہ قائم کریں تو یہ قرآن تمہارے لیے شفا بن جائے گا۔ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، نو ڈاؤٹ، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ تو اگر تم بیمار ہو روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ نیکسٹ آیات میں روح کا بیان ہے۔ اصل میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب تو یہاں پہ آ گیا کہ روح کیا ہے۔ دوسرے جو 2 سوال تھے کہ اصحاب کہف کون تھے یا یاجوج ماجوج کون تھے، دوسرے جو 2 سوال تھے کہ اصحاب کہف کون تھے یا ذوالقرنین کون تھے، اس کا جواب سورہ کہف میں آیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ روح امر ربی ہے، میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا، بہت تھوڑا علم، اللہ نے زیادہ علم نہیں دیا، تو زیادہ تم اس کے بارے میں علم حاصل بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا جان لو کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اپنی روح پھونک دی، اللہ کی طرف اس کی جو نسبت ہے یہ اضافت تشریفی ہے، یعنی شرف کے لیے اللہ نے اپنی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت کی کہ میں نے اپنی روح پھونکی۔ اپنی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی روح، یعنی اس معنی میں اللہ کی روح کہ جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اب اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سواری کرتے ہیں، مطلب اس اونٹنی کو شرف بخشنے کے لیے اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی۔ اسی طرح سے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتا ہے، مطلب اس گھر کو شرف بخشنے کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی۔ تو وہ روح اللہ کی روح تھی، یعنی اس روح کو اللہ کی طرف نسبت کی گئی، وہ اللہ نے پھونکی آدم علیہ السلام میں، تو وہ اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے، امر ربی ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے روح کے حوالے سے کتاب لکھی جس میں روح کے بارے میں کچھ معلومات کو جمع کیا، لیکن ان کا بھی سورس کو کتاب و سنت نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں تو روح کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی نیک لوگوں کے جو خواب ہیں ان کو سورس بنایا، اپنے زمانے اور پہلے کے زمانے کے جو نیک لوگوں کے خواب تھے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ پچھلے لوگوں سے ملاقات کی جو گزر چکے تھے، جو فوت شدگان تھے، وہ خوابوں میں آتے تھے اور ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، پھر وہ ان سے پوچھتے تھے، جو گفتگو اور کنورسیشن ہوتی تھی۔ اب ظاہری بات ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی اتھینٹک سورس ہے، لیکن بہرحال اور سورس چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ایک پاسبل سورس کے طور پہ جو معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، تو اس میں صحیح غلط ہر قسم کا امکان ہے، اس اعتبار سے اس کو اسٹڈی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیکسٹ آیات میں وہی مشرکین مکہ کا ایک جو مطالبہ ہوتا تھا، اور خاص طور پہ مکی صورتوں میں وہ
بار بار بیان ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیں، یہ میریکل دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں مکہ کی سرزمین میں کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے جو ہے یہاں کھجوروں کا اور انگوروں کا کوئی باغ لگ جائے، اور صرف باغ نہ لگے، پھر اس کے درمیان میں جو ہے وہ نہریں جاری ہو جائیں، یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں ہمارے اوپر، جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے تو عذاب آ جائے گا، تو ہمارے سامنے کوئی عذاب ہی لے آئیں، یا اللہ ہمارے سامنے آ جائے، یا پھر فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، یا پھر ایسا ہو کہ آپ کے پاس کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں سیڑھی لگا کے چڑھیں، اور صرف آسمان میں سیڑھی لگا کے نہ چڑھیں بلکہ جب واپس نیچے اتریں تو آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب بھی ہو۔ تو اس قسم کے مطالبے کرتے تھے کہ یہ سب آپ ہمیں دکھا دیں۔ جیسے آج کل وہ ایک ٹیکنالوجی ہے، ہولوگرافی شاید اس کو کہتے ہیں، ہولوگرام، وہ جو ہے وہ ایک تخیل کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک امیجینیشن یا ویژولائزیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی چیز کریٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ ریالٹی تو نہیں ہوتی۔ تو اب ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ اس طرح سے ہمیں یہ سب کچھ جیسے کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں اور ہمیں یہ سب کچھ جو ہے وہ دکھا دیں۔ تو کہا گیا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ میرا رب جو ہے وہ شریک سے پاک ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں کوئی ملک رسول ہوں، فرشتہ رسول ہوں، یا میں کوئی جو ہے وہ خدا رسول ہوں۔ میں نے تو خدائی کا دعویٰ ہی نہیں کیا، میں نے تو رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر۔ تو مجھ سے پوچھو کہ خدا کا کون سا میسج آیا، وہ پوچھو، وہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ میسج ہے۔ میں نے تو خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور یہ سارے کام تو خدا کے کام ہیں کہ یہ بنا کے دکھا دے، وہ بنا کے دکھا دے، یہ تو خدا کا کام ہے۔ یہ میرے پاس تو کوئی ایسی چھڑی نہیں ہے کہ جس کو میں گھماؤں اور یہ سب کچھ تمہارے سامنے جو ہے وہ بن کے آ جائے اور تم اس کو دیکھ لو۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ کاف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کاف کی فضیلتیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک یہ اس کے لیے نور یعنی روشنی بن جائے گی۔ ہاں، جو پوری سورت کی تلاوت نہ بھی کر پائے تو کم از کم اس کے پہلے اور آخری رکوع کی تلاوت کر لیا کرے۔ اس سورہ کا بڑا جو مضمون ہے وہ دنیا کی بے ثباتی ہے۔ یہ دنیا بس ختم ہونے والی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بس چند دنوں کے آپ مہمان ہیں۔ ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بیان کیا، اور دوسرا وہ جو 2 سوالات یہود نے پوچھے تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، ان کے جوابات بھی تفصیل سے اس سورہ میں آ گئے۔ تو قرآن مجید کی اس سورہ میں شروع میں ہی پہلے رکوع میں ہی دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ جو بھی زمین پہ یہ زیب و زینت تمہیں نظر آ رہی ہے، بلند و بالا پہاڑ، یہ چشمے، یہ چراگاہیں، یہ میڈوز، یہ پھر انسان نے بھی بہت کچھ پیدا کیا، بڑے بڑے شاپنگ مالز، بڑے بڑے جو ہے وہ سٹورز، بڑی بڑی جو ہے وہ مارکیٹس، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگز، یہ سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اس سب کو ہم چٹیل میدان کرنے والے ہیں، سب برابر ہونے والا ہے، مٹی کا ڈھیر بننے والا ہے۔ سب کی حقیقت یہی ہے، جتنی چمک دمک رونق دونک تمہیں نظر آ رہی ہے، الٹیمیٹلی کیا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ قیامت والے دن تو بننا ہی بننا، یہاں ایک زلزلہ آتا ہے سب کچھ زمین بوس ہو جاتا ہے، سب کچھ زمین ایسے لگتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ نیکسٹ آیات میں اصحاب کہف کا وہ جو قصہ ہے، یہ بیسیکلی ایک مشرک آپ کہہ لیں کہ بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں کچھ لوگ، کہا جاتا ہے کہ یہ 7 نوجوان تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ اس وقت یہی جو ہے وہ مذہب جو حق مذہب تھا، یہی مذہب تھا۔ تو انہوں نے بت پرستی کا انکار کیا، ان کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ جو ہمارا دین ہے اس کی طرف واپس آ جاؤ۔ انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس مہلت ہے ورنہ ہم تمہیں اذیتیں دیں گے۔ تو یہ پھر وہاں سے بھاگ نکلے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لیا۔ پھر وہاں پہ کوئی تقریباً 300 سال سے کچھ عرصہ زائد تک یہ سوئے رہے ہیں غار میں۔
پھر اللہ نے ان کو بیدار کیا. جب بیدار ہوئی ہیں تو اس وقت تک سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا، سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا. تو اب ان میں سے ایک شخص گیا ہے، ان کا ایک ساتھی ہے، وہ پرانے 300 سال پرانے سکے لے کے بازار میں مارکیٹ میں کھانا لینے کے لیے. یہ تو یہی سمجھے ہیں کہ ابھی سوئے تھے تو ابھی جاگے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ 300 سے زائد عرصے تک سوتے رہے، 300 سال سے زائد عرصے تک کے لیے. وہ جب پرانے سکے لے کے گیا ہے تو پھر ان کا عقدہ جو ہے وہ کھلا ہے. پھر لوگوں نے آ کے ان کو دیکھا ہے تو پھر لوگوں کو آخرت کا یقین ہوا ہے کہ 300 سال بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بیدار کر سکتے ہیں، تو قبر سے کسی کو کھڑا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں. پھر وہ دوبارہ سو گئے اور وہیں ان کے بارے میں اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان پہ مسجد بناتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان پہ جو ہے وہ عمارت بنائیں گے. تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن نے پھر تفصیل سے کیا. تو قرآن یہاں سے آغاز کر رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں ان کا قصہ جو ہے وہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب وہ کھڑے ہوئے ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ہم اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو ہم بہت ہلکی بات کریں گے، عقل سے ہٹی ہوئی بات کریں گے. تو وہ پھر وہی ہوا کہ بادشاہ نے ان کے اوپر سختی کی اور وہ بھاگ گئے اور انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی. اب ہمارے ہاں یہ ہوا بعد میں، چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ کرسچینٹی سے تھا، عیسائیت سے تھا، تو پھر اہل کتاب میں ان کا تذکرہ جو ہے وہ بہت زور و شور سے ہوتا رہا. اصحاب کہف کا ان کا واقعہ بیان ہوتا رہا. تو ان کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ چل پڑی کہ یہ کتنے تھے. بعض نے کہا 3 تھے، بعض نے کہا 5 تھے، بعض نے کہا 7 تھے. تو قرآن نے اس پہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بحث کرنے کا میدان نہیں ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بحث کے اندر آپ نہ پڑھیں، وہ اہل کتاب پڑھیں، ان کو پڑھے رہنے دیں. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے سبق یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے ایسی بحثیں پیدا کر دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ تفسیر ہو رہی ہے. ایسے ایسے نکتہ رسی کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں. قرآن یہاں منع کر رہا ہے کہ کتاب اللہ کی تفسیر میں غیر ضروری اقوال اس سے اجتناب کریں، غیر ضروری بحثوں سے اجتناب کریں. جیسا کہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اصحاب کہف کے بارے میں یہ ڈیبیٹ پیدا کر گیا کہ سیقولون ثلاثہ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ نے کہا 5 تھے، چھٹا کتا تھا. ایسی تیر تکے چلا رہے ہیں. کچھ نے کہا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. آپ انہیں کہہ دیں ربی عالم بعدتہم، میرے رب کو پتہ ہے کتنی تعداد تھی. چھوڑو ان کی تعداد کیا تھی، اصل یہ دیکھو کہ انہوں نے کس چیز کے لیے قربانی دی. توحید کے لیے انہوں نے قربانی دی. اس چیز کو دیکھو، یعنی جو اصل میسیج ہے اس کو دیکھنا نہیں ہے اور لایانی قسم کی بحثوں کے اندر پڑے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تمار فیہم الا مران ظاہرا، آپ بھی ان سے اس معاملے میں ایک سرسری سی گفتگو کر لیں، زیادہ گفتگو نہ کریں. تو عالم کی شان یہی ہے کہ وہ لایانی بحثوں میں نہیں پڑتا، ایک سرسری سی بات بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور اصل مسائل کو وہ فوکس کرتا ہے، اصل مسائل کو. اسی طرح قرآن کی جب وہ تشریح کرے گا تو وہ لایانی چیزوں کے اندر نہیں پڑے گا. جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ڈیبیٹ پیدا کر دی، اچھا اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. او بھائی چھوڑو اس بات کو، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ بتاؤ تم جنت میں جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے. تم نے ایسے اعمال کر لیے ہیں کہ جنت میں جانے والے ہیں. تو اللہ نے تم سے وہ پوچھنا ہے تم کن چیزوں میں پڑ گئے ہو کہ کتا جنت میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. یہ باتیں لے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہمارے یہاں. بعض اوقات جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں، ٹاک شوز میں بھی ایسی لایانی قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، کوئی تعلق ہی نہیں آپ کی عملی زندگی سے، آپ کی جنت جہنم سے، سوسائٹی کی اصلاح سے. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان سے اس کے بارے میں پوچھے بھی نہ. مطلب یہ کوئی بات بھی ہے کہ جس کے لیے تم نے کوئی محنت کرنی ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے. تو اس لیے اس قرآن مجید کی تفسیر میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ جو ساتھی تھے، اب ان کے پاس کون سا علم تھا جس کی وجہ سے ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ پلک جھپکنے میں ان کے پاس آ گیا.
بھائی اگلی آیات میں جو چیز بیان ہو رہی ہے، جو اللہ کا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اس نعمت کے اوپر. یہ دیکھو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ نہیں. اللہ نے تمہیں بہت سارے جو ہے وہ ایسے تختوں سے، ایسی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے. وہ تو پلک جھپکنے میں تخت لے آیا تھا نا. تو آج دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کے ہر خطے میں ہم رابطہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. نیکسٹ آیات میں انشاءاللہ کہنے کے حکم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو انشاءاللہ کہا کریں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ وسلم سے جب یہ سوال پوچھے گئے تو آپ نے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا. انشاءاللہ کہنا آپ وسلم بھول گئے. کئی روز تک جبریل ہی نہیں آئے. اب بہت سے مشرک تالیاں پیٹنے لگے. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، جواب ہی نہیں آ رہا. پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی آیات اتری کہ دیکھیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ یہ مت کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، لیکن اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ کہیں، ہاں انشاءاللہ کل کروں گا. اور اگر جو ہے وہ آپ بھول جائیں وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب یاد آئے اس وقت کہہ دیں. تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. جو کام ہے ظاہری بات ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل میں جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں. دنیا کی چیزیں یہ تو ختم ہو جائیں گی. جیسے آپ وسلم فرمایا کہ انسان کا مال، جیسے انسان فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مال ہے جو اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، وہ کم از کم قبر تک اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن قبر میں دفنانے کے بعد وہ بھی اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب باقی کون رہ گیا؟ اس کا تیسرا ساتھی، اور وہ اس کے اعمال ہیں. صرف اعمال اس کے ساتھ قبر میں باقی ہوتے ہیں. تو قرآن بھی یہاں پہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، انسان اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. ہر آدمی اپنے کیریئر بنانے میں لگا ہے، اچھے سے اچھا گھر بنانے میں لگا ہے، اپنی اولاد کا کیریئر بنانے میں لگا ہے، اولاد حاصل کرنے کی جو ہے وہ ایفرٹ کر رہا ہے، اپنا گھر بنانے میں ہر انسان لگا ہے. تو ایسے میں ظاہری بات ہے ایک مولوی صاحب یہ تو کہنے سے رہے کہ خود تو اپنا گھر بنا رہے ہوں لیکن دوسروں کو کہہ رہے ہوں کہ تم ایسا نہ کرو. لیکن اصل میں قرآن کا فوکس کیا ہے؟ قرآن کا فوکس یہ ہے کہ دیکھو بات یہ کہ یہ سب ٹھیک ہے کرتے رہو، لیکن زندگی کا مقصد نہ بناؤ، ان کو اپنے دماغ پہ سوار نہ کرو، اس کو اپنا آبجیکٹیو یا گول، لائف کا گول نہ بناؤ. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. دیکھو باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نیک اعمال ہیں. نیک اعمال ہیں جیسے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کا اجر باقی رہنے والا ہے. تو نیک اعمال، ایسے نیک اعمال کرو جو باقی رہنے والے ہیں، جو تمہارے ساتھ جائیں گے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال کیا ہے؟ کہ اس نے کھا پی لیا، تو آپ نے کھا پی لیا بس نکال دیا، یا اس نے پہن لیا پرانا کر دیا. یہ کپڑے ہیں بس 2-4 سال چلیں گے، 5-7 سال چل جائیں گے، پرانے ہو جائیں گے. باقی تو اس کا مال نہیں ہے، اس کے وہ رسا کا مال ہے. وہ مرتا نہیں ہے تو اس کی چارپائی کے گر جائے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اگر کچھ مال چھوڑ کے جائے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. نہ چھوڑ کے جائے تو اولاد کے تانے ہی ختم نہیں ہوتے، شکوے ہی نہیں ختم ہوتے. چھوڑ جائے تو ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. ابھی اس کو دفنانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس بیچارے کے بارے میں کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے. ہم اس کے لیے کوئی دعائیں مغفرت کریں، ہاں بھائی کتنا چھوڑ کے گیا ہے، اس میں سے ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے. بلکہ اب تو اولاد تو جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ زندگی میں ہی کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ابا جان اب مریں گے تو میرے حصے میں کیا آئے گا. زندگی میں کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور انسان اس اولاد کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو ٹھیک ہے اولاد کا کرنا ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے راستہ بھی تو دکھانا ہے نا. دین کا کرو، دین کا کرو جو اصل میں باقی رہنے والا ہے، باقی رہنے والا. اور آخرت تمہاری بن جائے گی تو تمہاری اولاد کی بھی کام آئے گی وہ آخرت. تو نیکسٹ آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست نہ بناؤ.
تو یہ وہی قصہ آدم و ابلیس کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا۔ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ ابلیس جنات میں سے تھا، جنوں میں سے۔ ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑ گیا۔ وہ پہلے پیدا کیا گیا تھا آدم علیہ السلام سے، اور پھر وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ اللہ کو تو کر لوں، اس کو کیوں کروں؟ تو یہ بعض اوقات مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات والدین بھی کیا کرتے ہیں، والدین بھی اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو کہتے ہیں کہ اس دوسری کی بات مانو، تو وہ کہتا ہے میں آپ کی تو مانوں، اس کو کیوں مانوں؟ تو کہتا ہے تم میری اولاد ہو اس لیے مانو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی اب ظاہری بات ہے، اس کو یہ آزمائش تو آئی ابلیس کو، لیکن وہ اس آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ خدا، ظاہری بات ہے خدا اس کا خالق تھا، یہ بات وہ مان رہا تھا، اس کا مالک تھا، اس کا کریٹر تھا، اسے یہ بات ماننی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دشمن ہو گیا آدم اور آدم کی ذریت کا، ابلیس جو ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بنا رہے ہو؟ یعنی ابلیس اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کے اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو بہت ہی برا ہے کام ہے جو تم کر رہے ہو، بہت ہی برا کام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھو کہ کیوں تم ان کو جو ہے وہ اپنا دوست بنا رہے ہو اللہ کے مقابلے میں۔ تو اگر اللہ کی دوستی ہے تو ظاہری بات ہے ابلیس اور اس کی ذریت کی دوستی نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کی دوستی کے پیچھے جا رہے ہو تو ظاہری بات ہے اللہ کو پیچھے چھوڑ رہے ہو، اللہ سے اعراض کر رہے ہو۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے قرآن مجید سے نصیحت نہ حاصل کی تو اس نے اپنی آخرت تباہ کر دی، وہ ظالم ہے۔ دیکھیں مولوی صاحب نے تقریر کی، آپ کو نصیحت نہیں ملی، چلیں ٹھیک ہے، کبھی کسی کی بات اچھی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی، کبھی کسی کی بات سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، لیکن کسی کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی گئیں اور اس نے پھر بھی نصیحت نہ حاصل کی تو وہ ظالم ہے۔ کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جسے قرآن کی آیات پڑھ کے نصیحت کرائی گئی اور پھر اس نے منہ موڑ لیا، یعنی قرآن کی آیات سن کے منہ موڑ لیا، یعنی عمل نہیں کرنا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس نے آگے بھیجا تھا اس کو وہ بھول چکا تھا، یعنی اپنے کرتوت۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پہ ہم پردے ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر قرآن کو سمجھ بھی نہیں پاتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں اور وہ قرآن کو سن بھی نہیں پاتے۔ آپ انہیں ہدایت کی طرف پکاریں گے تو وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو پہچان لیں، ہاں بھئی یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ انسان پہچان لیتا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، مجھے اس طرف جانا چاہیے، یہ چیز اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پھر اس کے اوپر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی غالب آ جاتی ہے، رسم و رواج غالب آ جاتا ہے، وہ باطل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کیا، تو اب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ جو ہے وہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ اچھا میں نے تمہیں یہ صلاحیت دی تھی، تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، تو اب یہ صلاحیت تمہاری ہم تم سے چھین لیتے ہیں۔ جس چیز کی تم قدر ہی نہیں کر رہے تو ہم تم کو وہ نعمت کیوں دیں؟ وہ صلاحیت چھیننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے دل پہ پردے ڈال دیے گئے۔ ظاہر بات ہے صلاحیت ہی چھین گئی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، جس کے ذریعے سے وہ ڈفرینشیٹ کر رہا تھا گڈ اینڈ ایول میں، وہ صلاحیت ہی اللہ نے وہ ایبلٹی چھین لی، تو اب وہ ایک طرح سے پردہ ہی پڑ گیا اس کے اوپر۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جسے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کروائی گئی اور پھر اس نے اس سے اعراض کیا۔ تو بہرحال قرآن جب بھی پڑھا جائے تو انسان ممکن حد تک سے جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو باادب کرے، اور قرآن میں سے جو کچھ سنے تو اس کا اثر اگر اپنے دل پہ فی الحال نہیں بھی ہو رہا تو اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، اپنے حافظے میں محفوظ کر لے، اور پھر بعد میں اس کو دہراتا رہے۔ تو قرآن میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کریں، زبانی یاد کریں، جس کو اپنی نمازوں میں، سنتوں میں، نوافل میں پڑھا کریں، اور ترجمے کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ اس پہ غور و فکر کرتے رہا کریں۔ اس سے صحیح معنوں میں تربیت ہوگی اور قرآن ہمارے لیے نصیحت بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔